السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا ناپاک عورتیں یا مرد حضرات قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، چھو سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ اس کا جواب عطا فرمائیں۔ ماشاء اللہ، بہت پیارا سوال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو نہیں چھو سکتے ہیں مگر پاک لوگ۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی حالت ناپاکی میں قرآن کو چھونا حرام ہے۔ اب تھوڑا سا آپ نے ڈیٹیل مانگا ہے کہ اس مسئلے کو وضاحت کے ساتھ روشن کیجیے، تو مسئلے کو پورا سمجھنے کی آپ بھی کوشش کریں، اور ویورز آپ حضرات بھی کوشش کریں، ویڈیو کو پورا دیکھیں تبھی سمجھ میں آ پائے گا۔ جو اللہ کا فرمان ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس قرآن کو نہیں چھو سکتا کوئی مگر پاک لوگ، اس میں دونوں چیز شامل ہیں، وضو بھی اور پاکی بھی۔ چھونے کے مسئلے میں کہ یعنی انسان غسل والا بھی ہونا چاہیے اور وضو والا بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی حد سے اصغر اور حد سے اکبر دونوں سے خالی ہونا چاہیے، یعنی انسان پاک صاف ہو اور صاحب وضو ہو۔ اچھا، کیا پڑھ سکتا ہے؟ چھونے کی بات الگ ہے، پڑھنے کی بات الگ ہے۔ تو چھونے کے بارے میں تو قرآن نے اعلان کر دیا کہ اسے نہیں چھو سکتا مگر پاک لوگ۔ پڑھنے کے مسئلے میں کیا ہے؟ تو قرآن کو پڑھنا بھی حالت ناپاکی میں یہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے ناپاک انسان کے لیے خواہ وہ عورت ہو یا مرد، تمام کام اس کے لیے حرام ہے۔ مثلاً خانہ کعبہ کا طواف کرنا، مسجد کے اندر جانا، قرآن مجید کا چھونا اگرچہ حاشیہ ہی چھوئے یا اس کی جلد ہی چھوئے یہ بھی حرام ہے، اور قرآن مجید کا دیکھ کر کے پڑھنا یہ بھی حرام ہے۔ کب؟ غسل جب نہیں ہوگا انسان کا، تب ناپاک انسان کا۔ ایسے برزبانی پڑھنا، دیکھ کر کے پڑھنا، قرآن کا چھونا، یہ سب جو اس کے لیے امور ہیں یہ سب حرام ہے۔ یعنی حالت ناپاکی میں نہ یہ سارے کام مرد کر سکتا ہے نہ عورتیں کر سکتی ہیں۔ اچھا، اس میں تھوڑے سے اور مسائل میں ایڈ کر دوں کہ جیسے کھانا کھانے سے پہلے نبی کی سنت ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ اب ناپاک انسان ہے تو کیا وہ کھانا ہی نہیں کھائے، یا کھانا کھائے تو کیا نبی کی سنت کو چھوڑ دے؟ مسئلہ یہ ہے کہ نبی کی سنت کو نہ چھوڑے، بلکہ اس کو دعا کی نیت سے پڑھ لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو دعا کی نیت سے پڑھ لے۔ ایسے ہی کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھا جاتا ہے، تو ناپاک انسان خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تو کھانا کھانے کے بعد اللہ کی حمد تو کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ بھائی رب نے کھلایا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے پلایا ہے، تو اس کا شکر، اس کا احسان کیسے ادا کرے گی؟ تو وہ وہی کلمات جو قرآن میں سکھایا الحمدللہ، یعنی اللہ کی تعریف بیان کرو۔ تو اب انسان اللہ کی تعریف بیان کرے گا، جو دعا ہے ایک معقول دعا ہے کھانا کھانے کے بعد کی دعا، چونکہ قرآن کی آیت ہے، وہ الحمدللہ قرآن کی آیت ہے، تو یہ بھی حدیث شریف بھی ہے کہ جب بھی کچھ کھاؤ یا پیو تو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو، کھانے کے بعد الحمدللہ کو۔ تو چونکہ الحمدللہ اور بسم اللہ پڑھنا، سمجھے، یہ قرآن کی آیات میں سے ہے، تو اب ناپاک انسان پڑھے گا تو پڑھے گا، ضرور پڑھے گا بھائی، نبی کی سنت پہ عمل کرے گا۔ اور ادھر ناپاک کے بارے میں کیا ہے کہ چھو نہیں سکتا قرآن کو، جب چھونے کے بارے میں ایسا ہے تو پڑھنے کے بارے میں کتنی تائید ہوگی، یعنی اس کی کتنی جو ہے وعید آئی ہوگی اگر جو پڑھے، سمجھے، تو یہ جو ہے اور بھی حرام ہے۔ تو لہٰذا مسئلہ یہی ہے کہ قرآن کو چھونا ناپاک انسان کے لیے، اور اس کا پڑھنا دیکھ کر کے یا برزبانی پڑھنا ہر صورت میں حرام ہے، اشد حرام ہے۔ پاک ہو جائیں تب آپ پڑھیں، اس کے بڑے فائدے ہیں، 1 حرف پڑھنے کے اوپر 10 نیکیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔